السلام علیکم، ابن سینا انسٹیٹیوٹ آف لائف سائنسز شیخ برا میں آپ کا خوش آمدید۔ آج فزیالوجی کلاس میں ہم دماغ کے حصوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے دماغ کا حصہ جو ہم نے بتانا ہے اس کا نام ہے سیریبرم۔ سیریبرم جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دماغ کا سب سے بڑا حصہ، یہ تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیبل بھی کیا ہوا ہے، نام بھی لکھا ہے۔ تو اسی طرح گھریلو جانور کے دماغ کے سب سے بڑے حصے کو کیا کہیں گے؟ سیریبرم۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو سائیڈ پہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ ایک تصویر نظر آ رہی ہوگی سیریبرل ہیمیسفیئر کے نام سے، تو ایک دایاں اور ایک بایاں سیریبرل ہیمیسفیئر میں اس کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ سب سے نیچے آپ دیکھیں گے ایک تصویر آئے گی گرے رنگ کی اور سفید رنگ کی، آپ کو چیز اس کے اندر نظر آ رہی ہے دماغ کے اندر۔ تو جو باہر والا اس کا اسی سیریبرم کا باہر والا حصہ گرے میٹر کہلائے گا کیونکہ گرے رنگ کا ہے، اور اندر والا وائٹ میٹر جس کو باہر جس کو ہم کہتے ہیں کارٹکس، اور اندر والا میڈولا۔ تو اب اس کا کام کیا ہے جناب؟ یہ دماغ کا مین حصہ ہے، سمجھ لے انسان ہے، جانور ہے، سب کے لیے ذہنی جو صلاحیتیں ہیں، مطلب یادداشت، ذہانت اور زندگی میں کوئی بھی تجربات سے سیکھ کر فیصلہ کرنا، پرانے تجربات سے ذخیرہ شدہ معلومات حاصل کر کے اس کو اپنے نئے آگے زندگی میں فیصلہ کرنے کے لیے فٹ کرنا۔ اسی طرح یہ کیا ہے کہ حرکات و سکنات، آپس میں بات چیت، جاگنا، جذبات کا، یہ ساری مطلب ان شارٹ اگر اس کا ایک لفظ میں بیان کروں تو یہ دماغ کا مین ذہانت، یادداشت اور جذبات کا اظہار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ آگے ہمارا دوسرا حصہ جناب سیریبیلم۔ سیریبیلم یہ پھول کی طرح آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، تو سیریبرل ہیمیسفیئر کے پیچھے پھول کی طرح کے ساتھ سیریبیلم کہلاتی ہے۔ اب اس کا کیا کام ہے جناب؟ اس کا کام اگر ایک لفظ میں بتاؤں تو وہ ہے جسمانی توازن۔ تو کوئی بھی ہماری حرکات ہے، جانور کی حرکات ہے، آپس میں اس کا تعلق، توازن کرنا، برقرار چال ڈھال، یہ سب کچھ اس کے ذمہ ہے۔ تو اس کے علاوہ کیا ہے جناب؟ یہ سیریبرم جو ابھی ہم نے پیچھے پڑھ کے ہیں، پہلا حصہ دماغ کا بڑا حصہ، اور یہ دماغ چیز کو چھوٹا دماغ کہیں گے، وہ پچھلا بڑا دماغ تھا۔ تو اس میں جو بھی معاملات آپس میں لنکڈ کرتا ہے، تعلق رکھتا ہے، توازن برقرار کرنے میں، تصویر بھیجنے میں، تو یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ تیسرا ہمارا جو حصہ ہے جناب دماغ کا، اس کو ہم کہتے ہیں ڈائی انسیفلون۔ یہ تصویر میں درمیان میں دماغ کے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کو کہہ لے پرپل رنگ، جامنی رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیریبرل ہیمیسفیئر جو سب سے بڑا دماغ تھا، اس کے اندرونی طرف واقع دماغ کا حصہ ڈائی انسیفلون کہلاتا ہے۔ اگر اس کو میں ویسے ایک بات کروں تو یہ کس سے لنکڈ ہے؟ یہ پیچوٹری گدود جس کو جو کہ ہائپوتھیلمس کے اندر ہوتا ہے، تو تمام گدود یا ہارمونز کا واسطہ اس سے پڑتا ہے، اور اس سے سارے معاملات اس کو دیکھنے ہیں۔ اگر اس کو ویسے اناٹمیکلی بتایا جائے تو یہ اس کے جو اوپر والا حصہ ہے، جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں دیواریں ہیں، چھت ہے، اس کو تھیلمس کہیں گے، فرش کو ہائپوتھیلمس کہیں گے۔ آپ تصویر دوسری بھی رائٹ سائڈ پہ دائیں جانب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایک ہائپوتھیلمس اور تھیلمس لکھا ہوگا، اور ہائپوتھیلمس کے نیچے ایک گدود ہے مٹر کے دانے کے برابر، اس کو پیچوٹری گدود کہتے ہیں۔ تو یہ پیچوٹری گدود کس سے وابستہ ہے، اس کا کیا کام ہے؟ تو وہی ابھی میں نے بتایا، نظام خطوط جو ہے وہ سارا اس کے انڈر کام کر رہا ہوتا ہے ہائپوتھیلمس کے اندر۔ تو باقی اگر مزید اس سے بات کی جائے تو یہ خود مختار نظام صاحب کی نگرانی کی بدولت حرارت، بھوک، پیاس، اپنی خواہشات کے معاملات کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو ہائپوتھیلمس اور برین سٹیم دونوں کے بغیر کیا ہے؟ جسم کے اندرونی حالات کو برقرار رکھنا ناممکن ہے، اور اس طرح پیچوٹری گدود کیا ہے؟ سارے جذبات، خواہشات کے جو بھی ہارمون سے لنکڈ معاملات ہیں، تعلق رکھتے ہیں، وہ اس نے کنٹرول کرنا۔ اور آخری ہمارا ٹاپک کا حصہ کیا تھا؟ برین سٹیم۔ تو برین سٹیم آخری حصہ ہے دماغ کا، یہ آپ کو تصویر میں نظر بھی آ رہا ہوگا جناب۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، اینڈ پہ آپ کو دیکھ لیں جیسے کہ ہم نے کہا تھا بڑا دماغ، اس کے بعد پیچھے پھول کی طرح کا چھوٹا دماغ، اور بڑے دماغ کے نیچے کیا تھا؟ ڈائی انسیفلون۔ اب اس سے نیچے آپ کہہ لو برین سٹیم، جو کہ ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ، رامس کے ساتھ جا رہی ہے، کنیکٹ ہو رہی ہے۔ تو اب اس کے 3 حصے ہیں، مڈ برین، میڈولا اوبلونگیٹا اور پونس، یہ 3 حصوں کے مشتمل ہے۔ تو یہ دماغ کا یہ وہ حصہ جو رامس کے ساتھ دماغ کے جوڑنے کا سبب بنتا ہے،
اور اس میں رابطہ رکھتا ہے سیریبرل ہیمیسفیئر اور سیریبیلم میں. ٹھیک ہو گیا. تو اس کا اب کیا کام ہے؟ اس کا کام ہے دل کی دھڑکنیں یا خون کے دباؤ کو برقرار کرنا، خون کی فراہمی، مطلب جو بھی خون کے ساتھ اس معاملات ہوں گے، خون کی نالیوں کے ساتھ پھیلنا سو کرنا، جو بھی اس سے لنکڈ چیزیں ہیں، یہ اس کے ساتھ اس کا معاملات ہیں، اس کو یہ کنٹرول کرتا ہے. اور آخری میں اس کا مین بات وہ یہ ہے کہ جناب یہ نیند سے بیدار ہونا یا بے ہوشی سے اپنے حواس میں آنا، یہ بھی اسی کا کام ہے، اسی کا فعال ہے. تو اس کے بغیر زندگی کا تصور ناممکن ہے. آج کا ہمارا ٹاپک یہاں تک ہی تھا. ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ.